رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں خوش آمدید۔ آپ کے میزبان جگن کاظم اور سمیع خان آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے نور علم، اور آج کی نشست میں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر بات کی جائے تو چند بنیادی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان سے سب سے زیادہ محبت کرنا، سب سے زیادہ ان کی تعظیم و ادب کرنا، بے شک ان کی اطاعت کرنا، ان کے دین کی مدد و نصرت کرنا، ان کو آخری نبی اور رسول ماننا، اپنی شخصیت کو بدلنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ڈھالنا، اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اسکالرز ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری سینئر پرسنالٹی ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ممبر ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کے، آلسو ممبر آف دا سینٹرل روحت لال کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان، آلسو اے ممبر آف دا جوائنٹ علماء بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ نے، بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کیا، اور پورے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن میں ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رمضان پاکستان۔ جی سمیع جی، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو آپ کے بارے میں بتایا کہ بغیر نقطے کے ٹرانسلیشن، یہ ذرا بتائیے تھوڑا سا کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ ہاں جی سمیع صاحب، یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ایسے کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں سے ایسا کام لیا ہے کلام اللہ کے بارے میں کہ اردو زبان میں مکمل قرآن کریم کا ترجمہ جس میں ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہ ایک میریکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائب القرآن، کہ قرآن کریم کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ان میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کیسے، مطلب یہ نہیں ہے کہ نقطوں والے الفاظ سے نقطے گرا دیے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا کہ نقطوں والے الفاظ کو ریپلیس کیا، ان کی جگہ ایسے لفظ لائے گئے جس میں نقطہ تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک انٹینشنل چیز تھی، اس نیت کے ساتھ ہی آپ نے سٹارٹ کیا، یہ نہیں ہے کہ یہ، اور میننگ بھی چینج نہیں ہوا؟ میننگ بھی چینج نہیں ہوا، مراد بھی وہی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس میں تو نقطے آئے، تو میں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نقطہ نہیں، سبحان اللہ، کوئی نقطہ نہیں۔ جی علامہ صاحب، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس والے سے ہمیں قرآن مجید کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب المنتجبین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دعوے داروں کو مشروط کر دیا ہے کہ اگر آپ اس دعوی محبت میں سچے ہیں تو پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیجئے۔ ان کی اتباع جو ہے وہ تب ممکن ہے کہ ان سے بھی محبت اور عشق ہوگا، اس لیے کہ اطاعت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور یہ جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ تب ثابت ہوگا سچا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہم تو اللہ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس کو دلیل لاؤ۔ دلیل کیا لائے پروردگار؟ کہا کہ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اب یہاں قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک اتباع، ایک اطاعت۔ ظاہری طور پر تو ہمارے ہاں اس کے معنی ایک جیسی محسوس ہوتے ہیں، لیکن اطاعت اور اتباع میں بڑا فرق ہے۔ اطاعت جو ہے اس کا تعلق قانون کے نفاذ کے ساتھ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم۔
جو اسلام کے قوانین ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، جو اسلام کے ضوابط ہیں، ان پر آپ نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے. یہ اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں. اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. جب حکومت اسلامیہ ہے اور قرآن و سنت کی حاکمیت ہے، آپ کو وہ قانون پسند ہو یا نہ ہو، وہ آپ پہ نافذ ہوگا، اس کی اتباع کرنا آپ پر لازم ہے. یہ ضروری ہے. اتباع کا تعلق جو وہ چوائس کے ساتھ ہے، اختیار کے ساتھ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، جو خصلات ہیں، جو ان کا لباس ہے، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے، ان کی تقریر ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کو من و عن آگے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ محبت کے تقاضے ہیں. اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا، اس میں اختیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے. جتنا زیادہ عشق ہوگا، جتنا زیادہ دل میں محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور فرمان بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرنے کی کوشش کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرو. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اعلان نبوت سے پہلے اپنے جان اور مشن کے دشمنوں سے یہ منوایا تھا الصادق والامین. بے شک بے شک. آپ کی صداقت بھی دنیا میں معروف ہے اور آپ کی امانت بھی. آپ کے امین ہونے کی حالت یہ تھی کہ آپ کے جان کے دشمن بھی تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. بے شک. یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے متصف کرنے کی کوشش کرو. وہ رحمان، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف رحیم ہے. حالانکہ رؤوف رحیم اللہ کے اوصاف میں سے بھی ہے، ان کے اوصاف حمیدہ اور اسماء میں سے بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے بھی ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ جب رؤوف ہے تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رؤوف رحیم کہا گیا تو صاحبان ایمان کے لیے کہا گیا. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حمیدہ میں سے سب سے پہلی جو امانت اور صداقت جو ہے اس کو اپنانا چاہیے. پاکستان کا آئین، یا پاکستان جو ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے آئین میں یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. جی، کوشش کی جا رہی ہے. اسلامک ایڈوائزری کونسل جس کا میں ممبر ہوں، اس کا بھی کام یہی ہے کہ وہ قوانین جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، دانشور، ماہرین قانون جو ہیں وہ موجود ہیں، جو دن رات کوشش کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس میں ایک بات جو قابل افسوس ہے کہ ہمارے کچھ پارلیمنٹ کے ممبران کی طرف سے موجودہ حالات میں جب ہم پوری قوم کو دیکھتے ہیں اور اپنے نمائندوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ مطالبہ آیا کہ آپ یہ جو صادق و امین کی شرط رکھی گئی ہے کہ نمائندوں کے لیے صادق و امین ہونا چاہیے، اس شرط کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوصاف حمیدہ، ہم کہاں وہاں تک پہنچنے والے. تو میرے بھائی، اگر ہم وہاں پہنچنے والے نہ ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کیوں کہا گیا؟ بے شک. جی، اور پھر اس اتباع کو تو دلیل اطاعت قرار دیا گیا ہے، کہ دلیل محبت قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے نہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے نہ اللہ سے ہمیں محبت ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے، جو کچھ کہے اس کو بھی ماننا ہے. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہا کہ بتوں کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا لوگوں نے. سود کو چھوڑ دو تو لوگوں نے سود چھوڑ دیا. لیکن ہم آج تک چپکے ہوئے سود کے ساتھ اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کر رہے ہیں. رسول اللہ کا پیغام، قرآن کا حکم، اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ محبت ہے کہ رسول خدا پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. چند ٹکے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اپنی جانیں قربان کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوگی تو پھر سودی کاروبار یہاں نہیں چلے گا، پھر جھوٹ نہیں چلے گا، پھر ناپ تول میں خیانت نہیں چلے گی، پھر انسانیت کی ہمدردی اور انسانی جذبوں کے ساتھ سرشار ہونا پڑے گا. پھر تو یقیناً آپ کے، اور پھر یہ کہا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ لاکھوں کروڑوں افراد میں کھڑے ہوں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو،
लेकिन तुम अपने किरदार की वजह से, किरदार मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की वजह से, किरदार मुर्तज़वी किरदार आइमा मासूमीन से अपने आप को आरास्ता करने की वजह से ऐसा नमूना बन जाओ कि हज़ारों लाखों में तुम दूर से पहचाने जाओ कि ये सरकार मुस्तफ़ा और इस्लाम का मानने वाला है, ये उनका पैरोकार है। इस्लाम तो ये कहता है। तो लिहाजा माह सयाम जिसमें इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ये खुदावंद मुताल का लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें एक मरतबा फिर उन रहमतों को समेटने की एक मौका गनीमत अता फरमाया है। और फिर ये भी एक सवाल है कि अशरा अव्वल को अशरा रहमत करार दिया है। रहमत इसलिए कि हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार अपने मालिक से डरता है, नाफरमानी किए जाऊंगा तो शायद डांट पड़ जाए, शायद पिटाई हो जाए, शायद सज़ा मिल जाए। लेकिन रहीम परवरदिगार ने पहले अशरे को अशरा रहमत करार दे दिया कि जो भी गुनाह की हैं, जो भी गलती की, क्या आ जाओ मेरा दरवाज़ा खुला है, रहमत का दरवाज़ा खुला है। और जब गुनाहगार रहमत के दरवाजे से दाखिल होकर करीम परवरदिगार की ज़ियाफ़त पे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आया है दुई तुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह, जिसमें तुम अल्लाह की मेहमानी के लिए बुलाए गए हो, दस्तरखाने परवरदिगार पे तुम्हें बुलाया गया है। जब दस्तरखान पे बैठ जाओ तो करीम मेज़बान कभी भी अपने मेहमानों को उनकी किसी हरकत पर नहीं टोकता, बल्कि जो भी वो मांगे वो पेश करता है। तो करीम परवरदिगार भी इस वक्त कहता है जो कुछ मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। करीम परवरदिगार की नेमतें ही तो हैं, बिन मांगे जो अता करता है, तो मांगने से वो क्यों नहीं देगा। वो तो सादिक़ुल वाद भी है और क़ादिर मुतलक भी है। लिहाजा इस माह सयाम में हमें कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के जो सिफाती नाम है उनको भी अपने ऊपर अमली सूरत में नाफिज करने की कोशिश करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्माए मुक़द्दसा हैं उनकी भी अमली सूरत बनकर दुनिया के सामने आना चाहिए और पता चले कि हम मोहम्मदी हैं और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और नौकर हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और आशिक़ मुस्तफ़ा। क्या बात है, क्या खूबसूरत बिल्कुल अंदाज में कितनी बहुत सी बातें समेटती सर ने। बेशक, क्या बात है, माशाल्लाह। अब ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने सेगमेंट नूर इल्म को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सहाबा कराम की ज़िंदगी है वो अमली नमूना है उस इश्क़ का, हमें क्या सबक मिलता है इससे? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया समी साहब। कलामुल्लाह की गवाही है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए। इश्क़ रसूल का तकाज़ा जो आज का मौजू है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस मुबारक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि लोगों उस वक्त तक तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि तुम्हें मुझसे अपनी औलाद, अपने माँ बाप और दुनिया माफिया के हर इंसान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया था इस मौजू पर गुफ्तगू का। जो आपका सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ के तकाज़े क्या हैं, सहाबा इकराम से क्या हमें नमूना सबक मिलता है। समी साहब बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी निस्बत है ना, ताल्लुक़ है बैसियत उम्मती के तौर पर, उसके मैं समझता हूँ कि 4 मेजर तकाज़े हैं हमारे ऊपर। एक तो यह है कि आपके साथ वालिहाना मोहब्बत होनी चाहिए, सबसे पहला तकाज़ा। अपनी औलाद से भी ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा, दुनिया माफिया के हर शख्स से अपनी ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। ये पहला तकाज़ा है आपसे निस्बत और ताल्लुक़ का। दूसरा तकाज़ा क्या है कि आपके साथ वालिहाना अकीदत होनी चाहिए। अकीदत से मुराद हम समझते हैं कि किसी के सामने बड़े झुक के खड़े होना, हाथ बांध कर खड़े होना, नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद ये है कि नबी करीम अकीदत का जो लफ्ज़ है ये अक़द से है, और अक़द के मानी क्या है? गिरा लगाई हुई चीज़, कि अब उसमें ना कोई चीज़ दाखिल हो सकती है ना कोई ऐड हो सकती है। इससे क्या मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन इस्लाम दे दिया है, जो अपनी तालीमात दे दी हैं, उनको मन तस्लीम किया जाए, ये अकीदत का तकाज़ा है। और तीसरा तकाज़ा आपसे निस्बत का क्या है कि आपकी वालिहाना इताअत होनी चाहिए। और चौथा तकाज़ा क्या है कि आपकी इज़्ज़त व हुर्मत की हिफाजत होनी चाहिए, हमसे होनी चाहिए। अब आते हैं
کہ صحابہ اکرام کا نمونہ عمل کیا تھا اس بارے میں. آپ سے والہانہ محبت ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کو آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے ماں باپ سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی. بدر کا میدان ہے اور ایک طرف دشمن کی فوج ہے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی فوج ہے. دشمن کی فوج میں حضرت ابوبکر صدیق کے سکے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی تھے، اور جنگ کے بعد کہنے لگے اپنے ابا سے کہ ابا جان جب آپ نبی کریم کے ساتھ تھے، ان کی فوج میں تھے، ایمان والوں کی فوج میں تھے اور میں مخالف فوج میں تھا، تو ابا جان میرے ہاتھ میں جو تیر تھا نا کئی مرتبہ آپ کے چہرے کی طرف پیوست ہونے لگا تھا، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا نا، رب کعبہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں وہ تیر ہوتا اور تم میرے نبی کی دشمن کی فوج میں ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے اولاد سے بھی زیادہ محبت آپ سے. اور پھر احد کا میدان ہے تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کسی دشمن رسول کی تلوار کی نوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پہ لگ گئی اور آپ کی گال مبارک سے قطرہ خون ٹپک پڑا. جب قطرہ خون ٹپکا آپ کی گال مبارک سے صحابہ نے گھیرا ڈال لیا، اور گھیرا ڈال کے کوئی دامن پھیلائے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک سے جو خون کا قطرہ ٹپکے گا وہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، میرے دامن میں آ جائے. کوئی کہتا تھا میں چہرے پہ مل لوں گا، میں کیا کروں گا. یہ امید لگائے بیٹھے تھے. تو مالک بن سنان اسی جھمگٹے میں تھے. جب دیکھا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، کوئی دامن اٹھائے کھڑا ہے، آپ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک سے جہاں خون کا قطرہ ٹپک رہا تھا سمی صاحب اپنے ہونٹ رکھ دیے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ خون کا قطرہ پی گئے، چوس گئے. صحابہ کہنے لگے مالک یہ تم نے کیا کیا، نبی کریم کے گال مبارک سے خون کا قطرہ پی گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو مالک بن سنان کو ملامت نہ کرو، جس نے دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو وہ مالک بن سنان کو دیکھنا. یہ آپ کی محبت. پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا خاتون نبی کریم کی دور سے خالہ لگتی تھی اور دوپہر میں جا کے آپ کے پاس آپ آرام کیا کرتے تھے، کیلولہ کیا کرتے تھے. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کوئی دری نہیں بچھا کے دیتی تھی، گدا نہیں بچھا کے دیتی تھی، چمڑے کا ایک بستر بچھا کے دیتی تھی. اور ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ پتہ ہے میں آپ کو گدا کیوں نہیں بچھا کے دیتی، پتہ ہے میں آپ کو بستر کیوں نہیں بچھا کے دیتی، چمڑے کا شیٹ بچھا کے دیتی ہوں. آپ نے کہا کیوں ایسا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ اٹھتے ہیں نا تو آپ کے پسینے کے قطرے اس چمڑے کی شیٹ پہ آ جاتے ہیں تو میں اس کو آپ کے جانے کے بعد شیشی میں انڈیل لیتی ہوں اور پھر عطر کے طور پہ استعمال کرتی ہوں. یہ صحابہ کی محبت ہے آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ اس کے بعد میں نے عرض کیا ایک ہے اطاعت. اطاعت کیسی کہ آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں تو باہر سے صحابہ آ رہے تھے، ابھی آپ کے خطبے میں کچھ اندر بیٹھے، باہر خالد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابھی مسجد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی، نبی کریم فرما رہے تھے کسی کو اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ. تو خالد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھ گئے، باہر ہی بیٹھ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں گئے، یہیں بیٹھ گئے؟ کہا کہ میرے کانوں میں نبی کریم کی آواز پڑ گئی تھی بیٹھ جاؤ، میں یہیں بیٹھ گیا. کہا اندر جا کے بیٹھ جاتے. کہا اندر جانے میں 15 سیکنڈ لگنے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ 15 سیکنڈ بھی نبی کریم کی اطاعت کے بغیر گزرتے. کیا بات. علامہ صاحب میں ایک اور یہاں میں ابھی اس کے بعد میں ختم نبوت کی آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں بات کی تھی، بس ایک چھوٹی سی بات کر کے میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں دیتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہونا چاہیے ہم سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہے نا. لیکن جو اس عقیدے کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، مغالطہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور آپ کے بعد معراج کے موقع پر انبیاء تو آئے تھے، وہ بھی آپ کے بعد آئے تھے. تو لہٰذا میں یہاں پر اپنے ناظرین سے بھی عرض کروں گا اور سامعین سے بھی عرض کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں انبیاء کا آنا جانا شامل نہیں ہے کہ آپ کے بعد. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، امتی کے طور پر آئیں گے. اور اگر عیسیٰ آئیں گے بھی اور معراج کے موقع پر بھی انبیاء آئے تھے وہ آپ کے بعد میں آئے تھے، تو ختم نبوت کی تعریف میں انبیاء کا آنا جانا شامل نہیں ہے.
میں تعریف دے رہا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے. تعریف یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بالکل. ایک بات. اور دوسری شک کیا ہے ختم نبوت کے عقیدے میں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت کا تاج نہیں دیا جائے گا, آپ کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پیدا آپ سے پہلے ہوئے تھے, بالکل. نبوت آپ سے پہلے دی گئی تھی, بالکل. اور آئیں گے بھی تو آپ کے امتی کے طور پر آئیں گے. بے شک. سبحان اللہ. علامہ صاحب ہم شروع میں بھی جب بات کر رہے تھے تو آپ نے صادق اور امین کے حوالے سے بھی بات کی. اب عشق رسول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی ذات میں ڈھالنا ضروری ہے, لیکن آج اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اتنی افراتفری ہاں. ہے, لوگ اتنے ڈس سیٹسفائیڈ ہیں, لیکن اس طرف جا نہیں رہے جہاں پہ جا کے سکون ہی سکون ہے. حدیث میں ہے کہ قرآن کریم جو ہے لوگوں کے حلق تک رہے گا, وہ نیچے نہیں اترے گا. جب زبان پہ رہے گا نا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے, اور نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ یاتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں قرآن جو ہے سوائے ایک رسم کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام جو ہے صرف نام کا باقی رہ جائے گا. ہم ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, لیکن یہاں پر اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جو اسلامی قوانین کے ساتھ, جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ہے. جی, تو اس طرح فرمایا تھا مسجدیں تو ان کی بڑی خوبصورت ہوں گی, بھری ہوں گی مسجدیں, لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا, ہدایت نہیں ہوگی. آج ہم دیکھ رہے ہیں مساجد پر رہے, جگہ نہیں ملتی. بالکل. جی, لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزی بھی رکھتے ہیں, عمرے کے لیے بھاگم بھاگ جا رہے ہیں. جی, لیکن ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے, ملاوٹ کی جا رہی ہے, ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غریب خودکشیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم سانپ بن کے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے اوپر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ماہ سیام میں اس طرح سخاوت کرتے تھے جس طرح باران رحمت برستی تھی. جی, لوگ سوچتے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. پڑوسی کے احکام بیان کیے اسلام نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم کھا کے سو جاؤ, روز قیامت تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہاں یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, نمازی ہوگا, کیا ہوگا, نہیں, وہ کافر بھی ہے, وہ مشرک بھی ہے, تب بھی وہ تمہارا پڑوسی ہے. اتنے حقوق ہیں اس کے. جی, پھر پڑوس کو ہم نے محدود کر لیا صرف دیوار کے ساتھ نہیں, فرمایا تمہارے گھر کے چاروں طرف 40 گھر تمہارا پڑوس ہے. اگر ان میں سے کوئی بھوکا سوئے گا تم سے پوچھا جائے گا. ہم تو اپنے دسترخوان پہ 10-20 کھانے پکا کے رکھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کوڑا کرکٹ سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کا ایک باقاعدہ مکالمہ بنا کے جہنم میں بھیجنے کے بعد ایک خبر دی ہے, اور خداوند متعال کے قرآن کریم کی خبریں ماضی کی ہوں وہ بھی سچی ہیں, اور مستقبل کی ہوں وہ بھی سچی ہیں. یہ مکالمہ اگر میں یہاں عرض کر دوں مختصر سا, تو بہت اس میں پیغام ہے سورہ مدثر میں, کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹایا جائے گا. جب اہل جنت جہنم میں اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو یتساءلون علی المجرمین, قرآن کہتا ہے کہ مجرموں سے پوچھیں گے. گویا کہ جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں وہ مجرم ہیں, قرآن جن کو مجرم ٹھہرا رہا ہے. ماسالہ کا کم فی سقر, تم تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے بھی, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تو کہتے سب سے پہلا جرم یہ تھا لم نکن من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ نماز کیسی نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ فرماتا ہے نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جائیں اور برائی اور بے حیائی میں سب سے آگے ہوں تو وہ کیسی نماز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, کسی کی نمازیں روزے دیکھ کر فیصلہ نہ کر لینا کہ بڑا متقی, پرہیزگار, بڑا نمازی ہے. نہیں, اس سے معاملہ کر کے دیکھنا, وعدہ وعید کر کے دیکھنا, معاہدہ کر کے دیکھنا. اگر اس میں پاسداری کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک. لا دین لہ لمن لا عہد لہ, حدیث ہے کہ جو اپنے وعدے کی وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اللہ کی توحید اور رسول اکرم کی رسالت کا عہد کیا ہے, گواہی دی ہے. گواہی دی ہے. اس گواہی کی پاسداری کہاں؟ ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہماری جانیں قربان ہو جائیں. زکوٰۃ ہم نے کاٹ لی رمضان میں بینکوں سے, لیکن
औलाद रसूल की हमें फिक्र नहीं है, जिन पर ज़कात हराम है, सदका हराम है, फितरा हराम है, जो सैयद मोमिनीन मोमनात हैं, बेवगान है, यतीम है, गुरबा है, मसाकीन है, मुसलमानों ने क्या किया उनके लिए? खुदा ने निज़ाम खुम्स दिया है जी, निज़ाम ज़कात दिया है तो निज़ाम खुम्स भी दिया है, तो निज़ाम खुम्स की तरफ आने को तैयार नहीं है। एक लफ्ज़ गनीमत पे इख्तलाफ का उन्वान देकर आज न वो जंगें रही हैं, न वो जहाद रहा है, वो ना माल गनीमत रहा है, माल फ़ै है, रुकाज का माल है, कितनी बाकी चीज़ें जिससे सादात का हक बनता है। कहाँ गए हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत और इश्क का दावा करने वाले? अभी सैलाब आया, हमने कितनी बस्तियां देखी जो सादात की बस्तियां थीं, भूखे प्यासे बैठे हैं, और कुछ ऐसे गयूर और गैरतमंद लोग भी हैं जो मुस्तहिक हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाते। कुरान ने कहा है कि उनके चेहरों से पहचानो, उनको बिन मांगे पहुंचाओ। बिल्कुल। इज्जत नफ्स का भी एक हुक्म दिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये फतवा दे दिया, ये हुक्म दे दिया, शरीयत का ये फलसफा है कि अगर मेरे रिश्तेदारों में या कोई मुस्तहिक फर्द ऐसा है कि मेरे पास और देने को कुछ नहीं है, मैं फितरा देना चाहता हूँ। फितरा तो शव्वाल का चांद नजर आएगा तो फर्ज होगा, लेकिन मैं आज बतौर एक कर्ज उसको दे सकता हूँ। नियत मैंने अपने आप से करनी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें फितरा दे रहा हूँ ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। जब चांद तुलू होगा नियत कर लेना। तो लिहाजा अगर रसूलुल्लाह से इश्क है तो उसके अहले बैत से भी इश्क करना चाहिए। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है ना कि मेरी इताअत अल्लाह की इताअत, तो ये भी फरमाया वमन अता अलियन फ़क़द अताअनी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये जो फरमाया कि अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अली मिन्नी व अना मिन अली, फातिमा तो मिन्नी व अना मिन फातिमा। ये जो कहा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, फिर फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उसने हमसे मोहब्बत की, और जो इनसे जंग करेगा उसने हमसे जंग की है। तो अगर हम सब आशिकाने अहले बैत हैं, आशिकाने असहाब हैं, तो अभी आप सुन रहे थे असहाब की वफादारियों के किस्से जी, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? अगर वाकई हम चाहते हैं कि अपने आप को रंग मुस्तफ़ी में ढालें, जो हकीकत में सिबग़ात अल्लाह, अल्लाह का रंग है, जब खुदाई रंग हम पे चढ़ जाएगा तो फिर हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, और खुदाई रंग जो है, इलाही रंग जिसको मिल जाता है ना, वो फिर दुनिया में ज़लील व रुसवा नहीं होता, उसकी शान में कोई कसर नहीं होती। लिहाजा हमें इस अल्लाह ताला के रसूल ने चार्टर दिया था माह रमज़ान का कि छोटों का ख्याल रखना, बड़ों का एहतराम करना, मुझ पर कसरत से दुरूद भेजना, आपके तुलानी सजदों के जरिए अपने पुष्ट पर लदे हुए गुनाहों की गठरियों को दूर फेंकना, और अपनी भूख और प्यास से ये सबक सीखना कि जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ लिए कुछ नहीं, उन पे क्या गुजरेगी जी। तो लिहाजा हमें हुकूक इबाद की तरफ तवज्जो देना चाहिए। फराइज़ वाजिबात अपनी जगह पर, लेकिन एक तोड़ा हम दे रहे हैं और फोटो खींचे जा रहे हैं, तजलील नहीं है इंसानियत की जी। क्या ये चीज को उनके घरों में नहीं पहुंचाई जा सकती? मैं हुकूमत से कहूंगा कि ठीक है आप ये काम कर रहे, बहुत अच्छा काम, लेकिन इज्जत मोमिन कहीं इससे अफजल है। कितने ऐसे गयूर भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपके सामने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढो और उनके घरों में चीजें पहुंचाओ, बिन मांगे उन तक पहुंचाओ। इंसानियत तड़प रही है इस वक्त, महंगाई और जो चीजों की नाबूदी का हाल है, इस वक्त दुनिया जो खुदकुशी की तरफ जा रही है, और जिम्मेदार हुक्मरान होगा। कहने को तो हम कहते हैं सीरत खुलफाए राशिदीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इसी मस्जिद कूफा में शहीद हुए थे इसी माह रमजान में। 21 रमजान को लोगों को पता चला कि रात के वक्त तारीकी में हमारे घरों में खाना पहुंचाने वाला कौन होता था। अमीरुल मोमिनीन को दफन करके हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब वापस आ रहे थे, खराबे से किसी के रोने के आवाज आ रही थी कि ओ मेरा मोहसिन, क्या तू मुझसे रूठ गया है? मुझे हर रोज वक्त पे खाना पहुंचाने वाला, क्या तू रूठ गया है? काश मुझे तेरे नाम का पता होता, मुझे तेरे मकाम का पता होता। आप तशरीफ ले गए, पूछा एक नाबीना अपाहज, किसको याद कर रहे हो? कहा एक मोहसिन था, हर रोज पूरे वक्त पे आता था, लुक्के बना बना के मुझे खाना देता था, आज तीसरा दिन वो नहीं आ रहा। तो फरमाया उसको दुनिया वालों ने कत्ल कर दिया। ये सुनना था, चीख मार के कहते हैं कि ऐसे करीम इंसान भी कत्ल किए जाते हैं, और उसके ऊपर वास कर गई। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं जाते थे जब तक बैतुल माल की आखिरी पाई मुस्तहिक तक नहीं पहुंचा देते थे। हजरत तलहा और जुबैर आपकी खिदमत में किसी काम के लिए हाजिर हुए, आप बैतुल माल का हिसाब किताब कर रहे थे, बैतुल माल के तेल से चिराग जल रहा था।
जब काम खत्म हुआ वो चिराग बुझा दिया, अपने तेल वाले चिराग से को रोशन करके उनसे बात शुरू की। दिल में वो जो तमन्ना लेकर आए थे, ख्वाहिश लेकर आए, एक दूसरे का मुंह देख के कहते हैं कि जो हमारे साथ बैतुल माल के तेल से जलते हुए चिराग की रोशनी में बात करना गवारा नहीं करता, क्या हमारी डिमांड को पूरा करेगा? वहीं चुप करके उठ गए थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम जब कूफा में दाखिल हुए तो कूफा वालों, आज मेरे इस अबा को देख लो, कल जब मैं जाऊं अगर मेरे तन पे ये अबा हो तो समझ लेना कि मैंने हक अदा कर दिया, अगर इससे अलावा कोई चीज़ हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। आज क्या कुछ हो रहा है हमारे पास, हमारे सरकारी इदारों में कितनी फजूल खर्चियां हो रही हैं, हमारी काबीना का जो हुजम है कितना बढ़ चुका है, हम इस पर तवज्जो नहीं देते। नहीं, खुदा को राजी कीजिए, जवाब देना है हुक्मरानों ने, हम में से हर एक जवाब दे, मैं भी, अवाम भी और हुक्मरान भी, रोजे के बाद जवाब देना होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, इसको सोचिए, समझिए, गौर कीजिए। माह रमज़ान हमें ये सबक दे रहा है, हम इस पर यकीन कर रहे हैं। आम हालात में यकीन नहीं होता, भूखे हैं हाथ आगे नहीं बढ़ रहा कि अल्लाह देख रहा है, प्यास लगी है आगे नहीं हाथ बढ़ रहा कि अल्लाह देख रहा है। तो इसी से सबक सीख लीजिए, अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। ये किरामन कातबीन तो अपनी जगह पर हमारे हर हरकत को नोट कर रहे हैं। इस निज़ाम में जिस्म को चलाने के लिए एक हदीस में मैंने चंद दिन पहले देखा कि 25 फरिश्ते तो इंसान के अंदर हैं जो 24 घंटे उसके निज़ाम को चलाते हैं। तो इतनी मखलूक हम पर गवाह हो खुदा की तरफ से, फिर खुदा भी गवाह हो। और अली अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन से डरो जिस दिन वो काजी होगा कि जो गवाह भी खुद होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम दिया। और यकीनन हम सबको अपने आप को अपनी ज़ात से तब्दीली शुरू करने की ज़रूरत है। और अभी हम चाहेंगे कि एक जो आज हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है, जो हालात की अक्कासी की है, वो वाकई है और हम सबको वाकई अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और जो प्यारे नबी साहब ने बेसिकली हमारी सोसाइटी के जो हार्श रियलिटीज़ हैं उन पे नज़र डाली है। और हमें अपने गिरबान में, जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और उसी तरह फिर जैसे जैसे अपर मैनेजमेंट्स की तरफ जाते जाते हैं, अगर हर कोई और अतात और इत्तबा दोनों पे अमल करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन सुम आमीन।